اگر وہ پروردگار یہ کہہ دیتا کہ تم کہو کہ اللہ ہے تو گنجائش تھی کہ کسی غیر کو بھی اللہ بنایا جا سکے، اس لیے اس نے انکار پہلے کروایا اور بعد میں اقرار کروایا۔ خدا کا اسلوب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب انکار کر دیا جائے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے جھوٹوں کا انکار کر کے پھر صرف سچے کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ ہے خدا نے پھر وہی طریقہ استعمال کیا کہ خدا نے کہا کہ نہ خلق کرتا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اب جب خدا نے کلمہ حصر بیان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، اس کی عبادت۔ اور صرف انسان نہیں، جنات کی خلقت بھی صرف ایک وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ اپنی صرف اور صرف عبادت چاہتا ہے۔ یہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ یہ نماز کی باقاعدگی کے لیے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ انہیں عبادت کا عادی بنانے کے لیے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو۔ میرے سامنے انتہائی علمی احباب تشریف فرمائیں، اگر پروردگار کا مقصد جو ہے تخلیق کا صرف عبادت ہے تو پھر خدا نے اگر انسان کی تخلیق صرف عبادت کے لیے کی تو عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے؟ اب متوجہ تمہید میں رہیں گے تو نتیجہ سکتے۔ اگر خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف عبادت کرے اور اس کے سوا کچھ نہ کرے، پھر اس نے اوقات مقرر کیے کہ اس وقت میں تم نے فجر ادا کرنی ہے، اس وقت میں تم نے ظہر ادا کرنی ہے۔ تو اب میرا سوال ہے پروردگار، اگر تو نے ہمیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو فجر سے لے کے ظہرین تک ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں خلق ہی صرف عبادت کے لیے، پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے تو فجر سے لے کے ظہرین، ظہرین سے لے کے مغربین، مغربین سے پھر فجر کا انتظار، پھر اس دورانیہ میں جو درمیان میں وقفہ ہے اس میں انسان کیا کرے؟ اگر انسان اس میں کوئی دنیاوی کام کرتا ہے، کوئی معاشی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مقصد سے نکل گیا۔ اس کا مطلب وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بے مقصد ہے۔ خلق ہمیں صرف عبادت کے لیے کیا ہے اور ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہمیں خلق عبادت کے لیے کیا ہے لیکن ہمیں روزگار بھی کمانا ہے، ہمیں گھر بھی چلانا ہے، ہمیں معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے۔ تو میرے مالک تو کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم دن کے ان اوقات میں میری عبادت کر سکو، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا صرف اس لیے کہ تم میری عبادت کر سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو تقاضا کر رہا ہے بندے اسے عبادت سمجھ نہیں رہے۔ تقاضائے پروردگار اور ہے، تقاضائے پروردگار اور ہے۔ کتنا فرق آ گیا ہے خالق کی طلب میں اور مخلوق کی رصد میں۔ خدا چاہتا کچھ ہے اور مخلوق بھیج کچھ اور رہی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر آپ نے زحمت فرمانی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف عبادت کرے، اور اگر ہمیں صرف عبادت کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر معنی عبادت ہم تک نہیں پہنچا۔ پھر لفظ عبادت سے تو ہم واقف ہیں لیکن معنی عبادت سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا مطلب خدا جو ہر لمحہ چاہ رہا ہے وہ عبادت کوئی اور ہے، خدا جسے ہر لمحہ چاہ رہا ہے وہ عبادت کوئی اور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پنجگانہ نماز عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے لیکن تقاضائے پروردگار کچھ اور ہے۔ خدا جو چاہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر لمحہ کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر لمحے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، رمضان 30 دنوں کے لیے آتا ہے، حج 1 دن کے لیے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دی جاتی ہے۔ مجھے علماء کرام وہ عبادت لا کے بتائیں کہ ایسی ایک عبادت ہے جو انسان اٹھتے بھی کر سکتا ہے، بیٹھتے بھی کر سکتا ہے، سوتے بھی کر سکتا ہے، جاگتے بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عبادت ہر لمحہ ہو سکتی ہے وہی مقصد تخلیق ہے، اسی کے لیے انسان کو خلق کیا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی اگر وہ عبادت کے مقصد کو پہنچ سکتے، اس لیے رسول نے کہا تھا حب علی علیہ۔ بسم اللہ۔
بسم اللہ ہے میرے پاس. متوجہ صاحب بسم اللہ سرکار. بسم اللہ سرکار. وہ عبادت جو ہر لمحہ کی جا سکتی ہے. محبت کے اوقات نہیں ہوتے. محبت کے لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. محبت سوتے بھی کی جا سکتی ہے, محبت جاگتے بھی کی جا. اور حب علی, رسول نے فرمایا علی کی محبت ثواب نہیں, عبادت ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی عبادت کے لیے صرف انسان نہیں جنات کو بھی خلق کیا. اچھا, انسان کا عبادت کے بعد ہدف کیا ہے؟ انسان عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے اللہ اجر دے تاکہ میں جنت میں جا سکوں. اس کا مطلب ہے اگر عبادتوں کا ہدف صرف جنت ہے اور ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جنت میں جائیں, تو پھر جو فرشتے جنت میں رہتے ہیں وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جو ملائکہ رہتے ہی جنت میں ہیں, ان کی عبادت کا ہدف کیا ہے؟ وہ عبادت کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو رہتے ہی جنت میں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عبادت کے قبلہ کا تعین نہیں ہوا. فرشتے اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں ان کا ہدف جنت نہیں, وہ رہتے ہی جنت میں ہے. خدا نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے عبادت کے لیے, اور ہماری عبادتوں سے وہ راضی بھی نہیں ہو رہا. یا یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی عبادت گزار کہے کہ میری عبادت اس معیار پہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو. ہم ہر عبادت کے بعد اس سے کہتے ہیں قبول کر لینا. ہماری عبادتیں ہم یہ سمجھتے ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اسے قبول کر سکے, اور وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. وہ محتاج عبادت نہیں ہے, اور ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں. درمیان میں نقطہ تو پھر آ گیا. میرے مالک اگر تم محتاج عبادت نہیں ہے تو ہم سے تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ موضوع پسند ہے یا تبدیل کیا جائے؟ جب تم محتاج عبادت ہی نہیں ہے, تجھے عبادت کا کوئی احتیاج ہی نہیں ہے, کوئی احتیاج نہیں ہے تجھے عبادت کی, اور تو پھر بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو. اور تو نے جو عبادت کے لیے خلق کیے ہوئے ہیں, جو فرشتے صرف تیری عبادت کرتے ہیں, انہیں تو عبادت کا اجر کیا دے رہا ہے؟ تو جب معصوم سے پوچھا گیا مولا فرشتوں کی عبادت کیا ہے, کیونکہ فرشتے جو قیام میں ہیں وہ قیام میں, جو رکوع میں ہے جو رکوع میں, اور جو سجدے میں جو سجدے میں. صرف سارے فرشتے صرف اللہ کی تسبیح اور عبادت ہی نہیں کر رہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں پہ مدبر کیا ہوا ہے, تدبیر کے لیے رکھا ہوا ہے. سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں, میکائیل رزق بانٹنے کے لیے آتا ہے, اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ میکائیل رزق بانٹتے ہوئے کہے کہ ابھی میری عبادت کا وقت ہے اور اس کے بعد میں رزق بانٹوں. اسرائیل کہے کہ ابھی تسبیح پڑھوں گا اور اس کے بعد روح قبض کروں گا. جبرائیل امین کہے کہ نہیں پروردگار ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوا, ابھی میں وحی لے کے نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ جو پروردگار کی تمام امور کو سر انجام دے رہے ہیں, تمام امور سر انجام دے رہے ہیں, اور خدا نے کائنات کی ہر ایک چیز پہ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا. فالمدبرات امرا, خدا کہتا ہے یہ میرے جتنے بھی امور ہیں ان پر میں نے انہیں رکھا ہوا ہے تاکہ میرے اس نظام کائنات کو یہ چلا سکے. تمام ملائکہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں حکم پروردگار کے ساتھ. کوئی سورج کو طلوع کر رہا ہے, کوئی سورج کو لے کے جا رہا ہے, کوئی مشرق سے کھینچ رہا ہے, کوئی مغرب میں کھینچ رہا ہے, کوئی زمین پر رزق دے رہا ہے, کوئی کلی کا منہ کھول رہا ہے, کوئی دانہ دے رہا ہے, کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا رہا ہے. تو یہ جتنے ملائکہ یہ سارے کام کر رہے ہیں,
ان کا یہ کام کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ اطاعت پروردگار میں کر رہے ہیں۔ شاید میں نقطہ کھول نہیں سکا، فرشتوں کی عبادت تسبیحاں اور لمبے سجدے نہیں، اطاعت پروردگار، اطاعت پروردگار، وہ اللہ کے حکم کو جو بھی مان رہے ہیں وہ ان کی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت پروردگار میں ہے، وہ خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، خدا جو انہیں کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اطاعت پروردگار ہو تو اطاعت بھی عبادت ہو جاتی ہے، اطاعت پروردگار بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ اطاعت پروردگار میں ہے۔ اور پھر کیسا ہے حضرت انسان کہ انہی ملائکہ کو حضرت انسان کے سامنے جھکا دیا۔ معصوم سے پوچھا گیا، اصول کافی سے لے کر روایت پڑھ رہا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا، مولا اللہ نے ہر لمحہ عبادت کرنے والوں کو مخصوص وقت میں عبادت کرنے والے کے سامنے سجدہ کیوں کروایا؟ آدم نے ہر لمحہ عبادت نہیں، نسل آدم کے لیے مخصوص عبادت کے اوقات ہیں، مخصوص ٹائم پر عبادت کرنے والوں کے آگے وہ سجدہ کر رہے ہیں جو ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ عقل کی بنیاد پر کروایا ہے، اصول کافی سے روایت، کیونکہ اللہ نے ملائکہ کے اندر وہ چیز عقل نہیں رکھی، خدا نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے، وہ اسی نور میں ہے، وہ اسی نور کے تحت عبادت کر رہے ہیں، وہ انوار پروردگار کے گرد گھومتے ہیں اور خدا کے ان تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اصول کافی سے لے کر روایت پڑھ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ آدم کے سامنے 3 چیزیں ملائکہ نے رکھی، دین، عقل اور حیا، اور کہا کہ آدم اللہ کا حکم ہے کہ ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کر، 2 ہم واپس لے کے جائیں گے۔ آدم نے کہا میں عقل کا انتخاب کرتا ہوں۔ جو ہی آدم نے عقل کا انتخاب کیا، دین اور حیا نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ جہاں عقل ہے وہیں دین ہے، جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے۔ 8ویں شہنشاہ سے ایک روایت پڑھتا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا تھا، کسی شخص نے مامون رشید کا دربار تھا، مامون رشید سے کسی نے سوال پوچھ لیا تھا کہ عقل کیا ہے۔ مامون رشید نے اپنے علماء کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ یونانی فلاسفر پوچھ رہا ہے کہ عقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے، جو اچھے اور برے میں تمیز کرے اس کا نام عقل ہے۔ اس نے کہا میں اس سوال سے مرغوب نہیں ہوا، یہ سوال قابل قبول نہیں ہے، جواب قابل قبول نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا عقل ہے۔ یقیناً اگر میں ممبر سے سوال کرتا کہ عقل کسے کہتے ہیں تو مجمع کی میجورٹی اس جواب کو تسلیم کرتی کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا نام عقل ہے۔ میرے 8ویں شہنشاہ کو بلایا گیا، 8ویں شہنشاہ کے سامنے مامون نے کہا کہ سوال آیا تھا کہ عقل کیا ہے، اور جواب آیا ہے دربار سے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کا نام عقل ہے، کیا آپ اس جواب سے متفق ہیں؟ امام نے فرمایا بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا نام عقل نہیں ہے؟ امام نے فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ کیسے جانور کر لیتا ہے؟ فرمایا کہ اگر گھوڑے کے آگے چارہ رکھو گے تو وہ اچھا چارہ کھائے گا، برا نہیں کھائے گا۔ یہ تو کام گدھا بھی کر سکتا ہے، یہ کام گھوڑا بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو بھیڑ اور بکری بھی کر سکتی ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ بیٹھے گی، بری پہ نہیں بیٹھے گی، اچھا چارہ کھائے گی، برا نہیں کھائے گی، اچھی جگہ سے پانی پیے گی، بری جگہ سے نہیں پیے گی۔ یہ عقل تو جانور میں بھی ہے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا نام عقل نہیں۔ امام نے فرمایا 2 اچھائیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ آئے آئے 2 اچھائیوں کے درمیان تمیز کرنے کا نام عقل ہے، 2 نیکیوں کے درمیان تمیز کرنے کا نام عقل ہے، کہ انسان اپنے عقل کے معیار میں سوچے کہ ان میں سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے، اس میں زیادہ بہتر نیکی کون سی ہے۔ امام نے جواب دیا، ابا سلت کی آواز آئی، واہ فرزند رسول، کتنا اچھا جواب دیا، کتنا بہترین جواب دیا۔ امام نے ابا سلت کا ہاتھ پکڑا، دربار سے باہر لے گئے۔ دربار سے باہر جا کے جب بازار میں ابا سلت اور امام رضا اکیلے رہ گئے، امام نے فرمایا اے ابا سلت میں تمہیں بازار میں اس لیے لے کے آیا ہوں، یہ جواب ان کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں تھا۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں تھا۔ مولا میرے اور ان کے جواب میں فرق کیوں؟ فرمایا وہ عوام ہے، تو خواص ہے، تو ہمارے خاص شیعوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مولا پھر عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہماری معرفت رکھنا اسے عقل کہتے ہیں، جو ہماری پہچان کرے
اس کا نام عقل مند وہ ہے جو علی کو پہچانے. اتنے اماموں کی بھیڑ میں وہ علی کا انتخاب کرے. اور ہم بار بار میں ممبر سے اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ ہم نے علی معجزات سے نہیں مانا, ہم نے رسول کو بھی معجزوں سے نہیں مانا. چاند کا 2 ٹکڑے کرنا نبی کا معجزہ نہیں, پبلک کی ڈیمانڈ ہے. کس نے کہا ہے کہ نبی چاند 2 ٹکڑے نہ کرتے تو وہ نبی نہ ہوتے؟ پبلک کی ڈیمانڈ تھی کہ چاند 2 ٹکڑے کر دیے. اور کیا کہنے بصیرت مصطفیٰ کے, نبی نے چاند کو دیکھا ہے اور وہ اتنا ارادہ مصطفیٰ کو سمجھتا تھا, اسے پتا چل گیا اترنا نہیں ٹوٹنا ہے. ہائے ہائے ہائے, صرف دیکھا ہے اور وہ ارادہ مصطفیٰ کو سمجھ گیا کہ ارادہ مصطفیٰ یہ ہے, اترنے کا حکم نہیں, ٹوٹنے کا حکم. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نعرہ مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ رسالت مآب نے ناصر بھائی سنگریزوں کو ہاتھ میں رکھ کے انہیں کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہو. ہاتھ میں رکھا ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. چاند کو دیکھا ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. رسالت مآب کے یہ معجزے ان کی رسالت کی نشانی نہیں ہے, یہ تو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پھر ہم سے پوچھو کہ رسالت کا معجزہ کیا ہے, ہم سے پوچھو کہ معجزہ رسالت کیا ہے, تو ہماری قوم کا اس ممبر کے آگے بیٹھا ہوا بچہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا رسالت کا معجزہ چاند 2 ٹکڑے کرنا نہیں, پتھروں سے کلمہ پڑھوانا نہیں, علی جیسے امام کا سامنے بیٹھ کے کہنا تو میرا نبی ہے. علی جیسے امام کا کیا کہتے, صاحب سلونی کا مصطفیٰ کے پیچھے چلنا. میں لفظ تبدیل کر کے بہتر کر کے کہتا ہوں اور ان 2 احباب سے داد چاہوں گا کہ رسول کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے. رسول کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے. بسم اللہ. بسم اللہ. اعجاز کیتا کربلائی نے عرض کرنا پیا وسیع مصطفیٰ فخر کبریاء دل برے انبیاء راہ برے اوصیاء نصیریوں کا خدا مددگار خلق خدا مولا علی مشکل کشا شیر خدا ایسی آواز مکہ معظمہ تو مدینہ منورہ تو کربلا مولا تو سجی نجف اشرف تک جانی چاہیے. 5 نعرے پنجری تے سپر پاور نعرہ ہے یا یا اللہم صلی علی محمد. معجزہ رسالت مآب یہ نہیں ہے پتھروں سے کلمہ پڑھوانا. ہم علی کو امام اس لیے نہیں مانتے کہ وہ فاتح خیبر ہے, وہ خیبر فتح نہ بھی کرتے وہ تب بھی علی ہے. وہ دعوت ذوالعشیرہ میں نہ بھی کھڑے ہوتے وہ تب بھی علی ہے. میں امامیہ مشن کے ممبر سے معیار دے رہا ہوں اپنی قوم کا. ہم نے ان 12 کو امام اس لیے مانا ہے, دنیا چاہتی ہے ان کے مقابلے پہ لے کے آنا, نہ سلیبس کی کتابیں بدلو, نہ نصاب تبدیل کرو, نہ جھوٹے واقعات اس میں ایڈ کرو,
نہ غلط راویوں کو لے کے آؤ، نہ تمہیں روایتوں کا سہارا لینا پڑے۔ میں مرکزی مجلس میں امامیہ مشن میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے شیعوں کے 12 اماموں کے مقابلے پہ کوئی امام لے کے آنا ہے، صرف ایک شرط ہو، اس میں عیب کوئی نہ ہو، کوئی بے عیب ہے تو لے آؤ، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کیا بات ہے، علی کا کمال یہ ہے کہ دشمن بھی علی میں عیب نہ ڈھونڈ سکتا، دشمن بھی یہ سمجھ گیا کہ علی میں عیب نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھائی اور برائی کی تمیز کا نام عقل نہیں ہے، دو اچھائیوں کے درمیان فیصلے کرنا۔ اگر یہ عوامی جواب بھی ہے تو کیا کھلا ہوا جواب ہے۔ خواص کے لیے امام نے فرمایا ہماری پہچان کا نام عقل ہے۔ خدا کہتا معصوم فرما دے جس نے ہمیں پہچانا وہ عقل مند ہے۔ یہ 8ویں امام سے لے کے پڑھو، 8ویں شہنشاہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو ہماری معرفت رکھتا ہے۔ اب امام کا یہ جملہ پڑھنے کے بعد اگر میں قرآن کی اس آیت کو پڑھوں گا، خدا کہتا ہے کہ اس قرآن میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ہائے ہائے، یہ قرآن ہے ہی عقل والوں، دو اچھائیوں کے درمیان، دو نیکیوں کے درمیان تمیز کرنے کا۔ چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، عہد حاضر کی، حالات حاضرہ کی مثال دے رہا ہوں، جو روٹین میں چلنے والی بات ہے اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مجلس ہو رہی ہو، ماتم ہو رہا ہو اور وقت نماز آ جائے، اب فیصلہ عقل پہ چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، ہر صاحب عقل کو پتا ہے کہ مجھے اس لمحے کیا کرنا ہے۔ آپ عقلوں پہ پہرا نہ بٹھائیں۔ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ بہت غلط ہو جائے گی، پھر وہ اپنی صحیح سمت کی طرف آئے ہی نہیں۔ ہمیں ممبر پہ میں مشکل باتیں اس لیے ممبر سے کھول کے کر دیتا ہوں کہ تاکہ عوام تک یہ باتیں نہیں پہنچیں گی تو کون پہنچائے گا۔ ممبر پہ ہمیں کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس سوال کے جواب میں پریشان ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہم کیا کہیں، اگر ہم کہیں گے کہ عزاداری افضل ہے تو بعد میں نمازی گھیر لیں گے، اگر کہیں گے نماز افضل ہے تو امام بارگاہ کے باہر ماتمی گھیر لیں گے۔ چلے جواب میں امامیہ مشن میں دینے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہر چہرے پہ خوشی آئے گی۔ یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے ایک چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ تقابل ہمیشہ وہ کرتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، ورنہ عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جلوس کا ٹائم آدھے گھنٹے بعد بند ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں نماز کے اوقات جو ہیں وہ تفصیلی ہیں۔ کیا بات ہے، اگر میں ابھی جلوس سے نکلوں گا تو 10 منٹ بعد جلوس تو ختم ہو جائے گا، اور مجھے نماز کے لیے ابھی اول وقت اگر چلا گیا ہے تو میرے پاس نماز کا وقت باقی ہے۔ اور اگر کسی ایسے لمحے میں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب نماز کا ٹائم جا رہا ہے لیکن عزاداری پوری رات چلنی ہے، تو اب وہ سارا جلوس بند نہیں کروائے گا، وہ اپنے عقل کے معیار میں سوچے گا، سجدے کا اٹھائے گا اور سائیڈ پہ کھڑا ہو کے اپنی نماز۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عقل یہ ہے جو دو اچھائیوں میں تمیز کرے، دو نیکیوں میں تمیز کر سکے۔ خدا کہتا میں نے تمہیں خلق ہی صرف اس لیے کیا ہے تم عبادت کر سکو۔ آدم کو سجدہ ہوا ہے اس کی عقل کی بنیاد، اس میں عقل ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اطاعت گزاروں نے سجدہ کر دیا ہے صاحب عقل کو۔ اور میں نے ابا سلت کو دیے ہوئے جواب سے امام کے نتیجہ اخذ کیا کہ امام فرماتے عقل ہے ہماری معرفت کا نام۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کو سجدہ اس کی عبادت کی بنیاد پہ نہیں ہوا، اس کی معرفت کی بنیاد پہ ہوا۔ نہیں میں شاید بات سمجھا نہیں سکا، مجھے پھر پیچھے آنا پڑے گا۔ آدم کو سجدہ وہ سجدہ کر رہے ہیں جو ہر لمحہ سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت گزاروں نے اسے سجدہ کیا ہے جس نے ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ ہر لمحہ سجدہ کرنے والوں نے حکم پروردگار سے اسے سجدہ کیا۔ تمام ملائکہ کیوں جھک گئے؟ اس لیے جھک گئے انہیں پتہ چل گیا ہے، انہیں خبر ہے کہ ہماری عبادت اطاعت پروردگار میں۔ خدا نے پورے کا پورا دین اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت میں بند کیا ہے۔
رسول جو کہہ دے وہ مان جاؤ، اور ہوا بھی یہی۔ رسول نے کہہ دیا جنت ہے، ہم نے مان لی، جہنم ہے، ہم ڈر گئے، قبر میں فرشتے آئیں گے، ہم نے جواب یاد کرنے شروع کر دیے، کوثر ملے گی، ہم نے کتابوں سے ذائقہ پوچھنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اطاعت رسول میں ہے۔ رسول نے فرمایا جنت ہے، خواہش ہو گئی، جہنم ہے، ڈر پیدا ہو گیا، کوثر ہے، ہم نے ذائقہ دیکھنا شروع کر دیا، قبر ہے، ہم نے جواب ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ وہ جو سب کچھ کہہ رہا ہے نا، اسی نے غدیر میں کہا تھا کہ علی میرے بعد مولا ہے۔ لیکن حد ہو گئی ہے کہ مولوی نے اطاعت رسول میں تلاش حور تو شروع کر دی، لیکن تلاش مولا کو شروع نہیں کیا۔ متوجہ ہے بات کی جانب؟ بس میں نتیجے کے قریب آ گیا۔ سجدہ ہو گیا، اطاعت گزاروں نے سجدہ کر دیا اسے جس کے پاس معرفت تھی۔ آپ کہیں گے جی کیسے آپ نے کہہ دیا، آپ نے ایک حدیث سے کیسے نتیجہ نکال لیا؟ ہم قرآن ہی سے نتیجہ لے لیتے ہیں۔ خدا نے معرفت کا امتحان لیا تھا، خدا نے وہیں بیٹھے بیٹھے، وہیں اسی محفل کو خدا نے ایگزامینیشن ہال بنا دیا تھا، کمرہ امتحان بن گیا تھا۔ خدا نے کہا اچھا اگر تمہیں سجدہ کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ تمہیں سجدہ کیوں کرنا ہے تو میں اب بھی امتحان لے لیتا ہوں، بتاؤ یہ اسماء حسنہ کیا ہے؟ کیا کہنے؟ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، لا علم الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے پڑھایا ہے۔ ہائے، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے کبھی پڑھے، ہمیں کیا خبر یہ کون ہے؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تو بتا سکتا ہے یہ نام کن کے ہیں؟ تیرے میرے باپ آدم نے، جد انسانیت آدم نے سر اٹھایا، سر اٹھا کر تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ مذہب جعفریہ کی کتابوں کی ذمہ داری لے کے علم عباس کے سائے میں بیٹھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، ایک نام ایسا آیا آدم نے آنکھیں بند کر کے کہا یہ وہ نام ہے جسے لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم کا سر ادب اسم فاطمہ میں جھکا، خدا نے فرشتوں سے کہا اب سجدہ کرو، اب سجدہ کرو، اب سجدہ کرو، کیونکہ میں آدم کو زمین پہ خلافت دینے لگا ہوں۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں زمین پر خلیفہ بندہ ہی وہ ہے جو بطول کا احترام کرتا ہے۔ بسم اللہ، خلافت پروردگار کا احترام فاطمہ، یہ معیار اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ اب زمین پر جو بھی خلیفہ بنے گا اسی معیار پہ بنے گا، اب زمین پر جو بھی اللہ کا خلیفہ ہوگا اسی معیار پہ ہوگا۔ بیٹی کا دروازہ سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے رسول، معیار اللہ نے ایسا قائم کر دیا تھا، معیار پروردگار ہی وہ تھا جو احترام فاطمہ کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا گھر سمجھ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے؟ نہیں، حکم پروردگار کی اطاعت۔ علی جیسا امام جس محدثہ سے خطبے املا کرتا ہو، وہ امیر المومنین۔ ہمارے گھروں میں آج نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کے خطبات ہیں، تصنیف علی نہیں ہے، تالیف سید رضی ہے۔ یہ مولا علی کی تصنیف نہیں ہے، سید رضی کی تالیف ہے۔ سید رضی نے خطبے اکٹھے کیے اور خطبے اکٹھے کر کے کتاب بتا، بولتے علی تھے، جمع سید رضی نے کیے، اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ میں صدر کہوں گا، اللہ جانے کون اس صدر کی قیمت ادا کرے گا۔ بولتے امیر المومنین تھے، جمع سید رضی نے کیے تو نہج البلاغہ بنی۔ بولتی فاطمہ تھی، جمع علی کرتے تھے، اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ زمین پر خلافت پروردگار کا معیار ہے احترام فاطمہ۔ یہی وجہ ہے کہ میرے معصوم نے حدیث کہہ دی تھی کہ ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے۔ اب آپ حجت سے جو بھی معنی گرامر سے لیں گے، جو بھی معنی لغت سے لیں گے، حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو،
نشانی کو. یہ زمین پر اللہ کی حجت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ زمین پر اللہ کی نشانی ہے. اتنی واضح نشانی ہے کہ اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی واضح دلیل ہے کہ اسے اترنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زمین پر اس کی حجت اللہ کا تعارف ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دلیل ہیں. شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا، میں اور گہرائی میں جاتا. معصوم فرماتے تمہیں بتانے کے لیے اللہ ہے، ہم دلیل ہیں. ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ ہے، ہماری ماں فاطمہ دلیل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. پاک زہرا دا دشمن تے لعنت بے شمار، پاک مخدومہ دا دشمن تے لعنت بے شمار. عظمت زہرا بلند تر صلوات. اللہ جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی، جو بال فدق لوٹ چکائے وہ صحابی، جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی، جو خانہ عصمت کو دلائے وہ صحابی. خوبی کو غیرت مند ہرا بھی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں کہتے. اللہ یہ چاہتا ہے، بس آخری جملہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اہل بیت کی معرفت ہو. جسے ہم عبادت کہتے ہیں اسے پروردگار قرآن میں اصل میں معرفت امام کہتا ہے. اگر تم نے اپنے وقت کے امام کو، تم نے آئمہ کی معرفت کی، تم نے اہل بیت کی معرفت کی، تو یہ اللہ کی عبادت ہے. کیونکہ زمین پہ انہوں نے اس کی پہچان کروائی. اور وہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا، تو میں نے ان انوار کو اس لیے خلق کیا تھا کہ یہ میری پہچان ہے. اب اللہ نے بس آخری جملے، اور یہی تقریر کا محاصل ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر میری عبادت ہو اور ان کی معرفت ہو. اور یہ چاہتے ہیں کہ پہچاننا ہمیں جائے، سجدہ اسے کیا جائے. یہ اپنی معرفت، وہ چاہتا ہے کہ ان کی معرفت ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت ہو. اس نے عبادت کا طریقہ نہیں بتایا، انہوں نے بتایا. انہوں نے اپنی معرفت کا طریقہ نہیں بتایا، وہ اس نے بتایا. اس نے بتایا ہے کہ انہیں کیسے ماننا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اسے کیسے جھکنا ہے. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں. وہ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا. یہ بتاتے رہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، وہ بتاتا رہا ان کا احترام کیسے کرنا ہے. وہ احترام سکھاتا رہا، یہ عبادت سکھاتے رہے. یہ بتاتے رہے کہ اسے کیسے راضی کرنا ہے، وہ بتاتا رہا انہیں کیسے راضی کرنا ہے. یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتے رہے. امامیہ مشن میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں. یہ عبادت پروردگار منواتے رہے، وہ احترام اہل بیت منواتا رہا. ایک جگہ پہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. مدینے کی مسجد تھی، نبی سجدے میں تھا، عبادت ہو رہی تھی، تعظیم پشت پہ آ گئی. عبادت بھی مسلسل رہی، تعظیم بھی مسلسل رہی. نہ سجدے سے سر اٹھا، نہ پشت سے حسین اٹھے. یہی ہے تقریر کا آخری نتیجہ. یہ ہے معرفت پروردگار، کہ عبادت بھی ہو اور معرفت بھی ہو. اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت ہی نہیں ہے. اور اگر ان کی معرفت ہے تو پھر یقیناً اس کی عبادت ہو. رسول سجدے میں ہیں اور حسین پشت پہ. رسول تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور حسین پشت پہ بیٹھے. یقیناً یہی آج کی تقریر کا آخری نتیجہ ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے.
اس نے بتایا ہے کہ ان کے دروازے کا احترام کیا ہے۔ یقیناً جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ اہل بیت ہی کا گھر ہے، کیونکہ اسے ہم نام دے دیتے ہیں، فلاں ادارہ، فلاں ادارہ، فلاں ادارہ۔ یہ سارے کے سارے حسین ہی کے گھر ہیں، حسین ہی کے ادارے ہیں، اور پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ تو اس امام بارگاہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ یقیناً اپنا اپنا کردار ادا کریں، جیسا کہ جناب عادل شاہ صاحب نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اس کی تعمیر اور ترقی میں جو جو رکاوٹیں ہیں یہ ان کے کارکنان آپ کے درمیان آئیں گے۔ آپ صلوات اور درود پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیے گا۔ خداوند متعال اس بارگاہ کو تا ظہور سرکار ولی العصر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے۔ اسی طرح سے مودت کی اذان اس بارگاہ سے ہوتی رہے۔ رسول سجدے میں حسین پشت پہ، رسول تسبیح پڑھتے رہے اور حسین پشت پہ گنتے رہے۔ 70 تسبیح رسول کی مکمل ہوئی۔ رسول نے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین نہ اٹھے، پشت رسول سے حسین اٹھے، آواز رسول آئی، حسین تیرے احترام میں مجھے تسبیح کو طول دینا پڑا، میں نے تعداد 70 تک پہنچائی۔ حسین نے نانا کی گود میں آ کے کہا، نانا آپ نے سجدے میں سر رکھا تھا حسین کی عزت دکھانے کے لیے، حسین اس عبادت کا معیار اتنا بڑھا دے گا۔ نانا آپ نے 70 تسبیح پڑھی، میں 72 نہ دوں مجھے حسین۔ نانا آپ کے سجدے میں اور حسین کے سجدے میں ایک فرق ضرور رہے گا، نانا آپ نے سر سجدے میں رکھا بھی خود تھا اور اٹھایا بھی خود۔ سجدے میں سر رکھوں گا میں اور اٹھائے گا میرا قاتل۔ تکمیل ہو گئی خدا کے دین کی۔ غدیر تکمیل دین کا نام ہے، کربلا حفاظت غدیر کا نام ہے۔ پھر کربلا تو ایک صحرا تھا، اس کربلا کی پوری کہانی کو جس میں غدیر کا تحفظ تھا، اسے بچانے والی کا نام زینب۔ مدینہ سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بن گئی، 11 محرم کی صبح ہوئی تو علی بن گئی۔ یہ شہزادی کربلا سے چلی اور کوفہ آئی، کوفہ سے نکلی اور شام آ گئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، 9 بار یزید جیسے شرابی کے دربار میں ننگے سر پیشی، 1 سال بغیر چھت والا زندان، شام سے رہا ہو کے پھر مدینہ، مدینہ سے قید ہو کے پھر شام، 6666 میل کا ننگے پاؤں سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ جا کے کہتی حسین اب بہن تھک گئی ہے۔ آج یہ مجلسیں ہیں تو اسی بی بی کی وجہ سے، آج یہ عزاداری ہے تو اسی بی بی کی وجہ سے، آج یہ تذکرہ ہے تو اسی شہزادی کی وجہ سے۔ 12 محرم اہل بیت کا قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا۔ سید الساجدین جب مدینہ واپس آئے تو منال کوفی نے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی؟
مولا سجاد نے رو کے کہا شام. اسے کہا مولا سب سے زیادہ روئی کہاں پہ؟ فرمایا شام میں. اسے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفہ میں. منہال ڈر گیا. اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی؟ اگلا جملہ یقیناً تمہاری ہائے نکلے گی. جب کہا نا کہ مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفہ میں کیوں آئی، مولا سجاد رو کہتے شام والیوں کو نہیں پتا تھا کہ زینب کون ہے. کوفہ کی انہوں عورتوں نے زینب کا ننگا سر دیکھا ہے جنہوں نے زینب سے قرآن پڑھا ہوا تھا. کوفہ کی عورتیں واقف تھی زینب سے، وہ جانتی تھی یہ زینب بنت علی ہے. شام والوں کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغی مارا گیا ہے. کوفہ والوں نے بدلے لیے ہیں علی والے. کوفہ میں سادات کا یہ قافلہ پہنچا اور علی کی بیٹی کوفہ کے اندر داخل ہوئی. جب شہزادی کوفہ کے صدر دروازے پہ آئی ہے، باب کناسہ کے باہر آ کے یہ قافلہ رکا ہے. بی بی رو کہتی سجاد یہ کوفہ ہے؟ جی پھوپھی یہ کوفہ ہے. بی بی رو کے کہتی 15 سال پہلے یہاں بابا لینے کے لیے آیا تھا. جب میں 35 ہجری کو بابا کی خلافت کے دور میں آئی تھی تو اسی دروازے پہ میرے بابا علی نے میرا استقبال کیا تھا. سجاد یہ صدر دروازہ دیکھا، یہ باب کناسہ دیکھا، بیٹی کو باب یاد آ گیا. ابھی زینب یہ بات کر رہی تھی، یا کان میں آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، دے مصطفیٰ کی بیٹی میرا سلام ہو. بی بی دیکھ کے کہتی ہے سجاد یہ مجھے بازار کوفہ میں سلام کس نے کیا ہے؟ آواز ہے اما سر اٹھائیے. دروازے پہ مسلم بن نکیل کا سر مسلم پہ علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی. شہزادی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی سجاد مسلم کا سر ہے اور میرے سر پہ ردا کوئی نہیں ہے. ہر بی بی سر مسلم کو دیکھ کے رو رہی تھی. یا بی بی رقیہ چلتی ہوئی سر مسلم کے نیچے آئی، رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی مسلم آپ کے ساتھ کیا ہوا، مجھے صرف اتنا بتائیے میں نے آپ کے ساتھ اپنے 2 بچے بھیجے تھے، مجھے بتاؤ میرا محمد کہاں گیا، مجھے بتا میرا ابراہیم کہاں گیا. اہل بیت کا یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا. بازار کوفہ میں اہل بیت کے قافلے کا داخل ہونا تھا. سادات و غیر سادات، خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون. 12 محرم مقتل کہتی ہے تاریخیں کہتی ہیں یہ قافلہ پہنچ گیا. جب اسے خبر ہوئی کہ سادات پہنچ گئے ہیں، اس نے اپنے دربار کا دروازہ بند کروا دیا. اس نے کہا آج رات قیدیوں کو کہو کہ انتظار کریں، صبح میں جب دربار میں آؤں گا تو پھر قیدیوں کو طلب کروں گا. جب کہا نا میں کل قیدیوں کو بلاؤں گا. ساری رات اہل بیت نے کوفہ کے دربار کے دروازے پہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کے علی کی شریف بیٹیاں، بڑا درد ہے اہل بیت کے مصائب میں. صبح دربار کا دروازہ کھلا، اہل بیت کی پہلی پیشی قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے قاریوں کے سامنے. یہ ملعون تخت پہ بیٹھا اور تخت پہ بیٹھ کے اس کے سامنے سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا. جب سر حسین تشت پہ رکھ کے لایا گیا، سر حسین کے اوپر ایک رومال تھا. اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا. میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، کوئی سید بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دینا. عصر عشور کے بعد علی کی بیٹیوں نے بھائی کا سامنے سر دیکھا. اس ملعون نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے رومال ہٹایا. علم عباس کو گواہ بنا کے روایت پڑھنے لگا ہوں. اس ملعون کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی.
اس نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنی شروع کی. دیکھا تھا یہ وہی ہونٹ ہیں جسے نبی بوسے لیا کرتے تھے. اتنا کہنا تھا یہ دربار میں رسیوں میں علی کی بیٹی تڑپ گئی, رو کے کہتی کوئی ہے جو اس ملعون کو روکے, میرے حسین کے نازک چہرے پہ یہ زخم دے رہا ہے. یہ زخم حسین کی ہونٹوں پہ نہیں, بہن کے جگر پہ لگ رہا تھا. علی کی بیٹی کی چیخ نکلی. یا پیچھے سے ایک اندھا شخص جس کا نام کتابوں نے عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے, اس کی ایک آنکھ صفین میں زخمی ہوئی تھی, ایک آنکھ جمل میں زخمی ہوئی تھی. جب بی بی زینب اونچی آواز میں بولی ہے, یہ دیکھ کے کہنے لگا قیامت تو نہیں آ گئی. کسی نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگا کیا علی دوبارہ زندہ ہو گیا ہے؟ مجھے کوفہ میں دربار میں علی کی آواز سننے کو ملی ہے. ایک شخص نے کاندھا ہلا کے کہا علی نہیں ہے, دربار میں علی کی بیٹی زینب ہو رہی ہے. زینب کا نام آنا تھا. یہ تڑپ کے کہنے لگا علی کی بیٹی اور ابن زیاد کے دربار میں کس حال میں آئی ہے, کیوں آئی ہے بی بی؟ اس نے آواز دے کے کہا اکیلی نہیں آئی, بہنیں ساتھ لے کے آئی ہے, بی بی کے سر پہ ردا نہیں ہے. اتنا کہنے تھا, کہنے لگا کوئی مرد ہے. آواز آئی حسین کا بیٹا علی کھڑا ہے. عبداللہ ابن عفیف چلتا چلتا وہاں آیا جہاں مولا سید الساجدین کھڑے تھے. روکنے لگا حکم امام کے بغیر تلوار نکالنا حرام ہو جاتی ہے. مولا مجھے حکم کرے, مولا میں دشمنوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. جس نے ابن زیاد کے دربار میں پہلا حملہ کیا, یہ ابھی حملہ کر رہا تھا, لوگ اس کو قیدی کرنا چاہ رہے تھے. یہ عبداللہ کے دامن میں ایک بچے کا ہاتھ آیا. عبداللہ کی آواز آئی کون ہے مجھے روکنے والا؟ آواز آئی میں تیرا باکر ہوں. باکر کا نام آنا تھا. کہنے لگا کیوں آئے ہیں آپ روکنے کے لیے؟ آواز آئی میرے بابا سجاد کہہ رہے ہیں عبداللہ سے کہو تلوار نیام میں رکھ لے, میری سکینہ سہم گئی ہے, میری سکینہ شام غریبہ ان تلوار اور نیزوں سے سہمی ہوئی. اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.